ایک بڑی وجہ فقہا عدت کی یہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر سے جب جدائی ہو رہی ہے تو اس شوہر جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کا حق ہے کہ فوراً کہیں اور نکاح بولو نہ کیا جائے. اس کا حق ہے کہ زینت اختیار نہ کیا جائے. فقہا اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہدایت اس پر لازم ہے بزوال نعمت النکاح, کہ اللہ نے اس سے نکاح کی نعمت کو چھین لیا ہے. اس کو یہ احساس ہوگا کہ شوہر بہت بڑی نعمت تھی جو مجھ سے بولتے, آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں, جو اللہ نے مجھ سے کیا کر لیا ہے, چھین لیا ہے. کیونکہ عورت کو مرد عورت کے لیے سائبان کے طور پر ہوتا ہے, سائے کے طور پر چھاؤں دیتا ہے اس کو. اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا, اما ہوا کو دنیا میں لانے سے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا کہ ان کے چھاؤں میں پلیں گی یہ. تو کسی سے اس کا سایہ چھین لینا, چھاؤں چھین لینا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. لبرل لوگوں کو اس لیے نقصان سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شادی بیاہ کے قائل نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو مانتے ہیں. وہ چھین گیا تو کیا ہو گیا, دوسرا سے فرینڈ شپ کر لیں. ہم بات بوائے فرینڈ کی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہسبینڈ کی, میاں کی, خاوند کی. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد اگر عدت نہیں گزارتی اور سوگ نہیں مناتی تو یہ اس شوہر کے ساتھ کیا ہے, بے وفائی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عورت کو یہ کیوں باور کرانا چاہتے ہیں پریکٹیکل کروا کے کہ تم سے ایک نعمت ہم نے کیا کر لی ہے, چھین لی. بھائی جب چھین لی تو چھین لی, ختم. اس کو افسوس دلانے کا کیا فائدہ. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہر ایک نہیں جانتا. اس میں بڑی حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ عورتوں کو شوہر کی نعمت کا احساس ہو کہ میرا باپ مرا تھا, مجھ پر سوگ 3 دن تھا. 3 دن ہے نا تعزیت, 3 دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے. آپ کو غم منانے کی اجازت کتنے دن ہے. ارے کوئی بھی مر جائے نا, آپ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے. شریعت نے کہا 3 دن تک ان کو کھانا کھلاؤ, غم ہوا ان کو, یہ نہیں کھا سکتے. 3 دن کے بعد خود ہی پکائیں خود ہی کھائیں, بہت ہو گیا بس. 3 دن بہت ہوتے ہیں. عورت کا باپ مر جائے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. عورت کا بھائی مر جائے 3 دن سے زیادہ, بول لو آپ کے فضائل پہ بھی جب نہیں بولو گے. عورت کا بیٹا مر جائے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. شوہر مر جائے تو اسلام کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی, کیونکہ تم سے بہت بڑی نعمت چھن گئی. ہاں صبر کرے گی اس پہ. تو یہ بتانے کے لیے جو زندہ ہیں وہ اپنے میاؤں کی قدر کریں. لیکن عورتیں بھی عجیب مخلوق ہیں. ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہیں اتنا گندا آدمی ہے, اتنا ظالم آدمی ہے, 1 نمبر کا, اور پھر طلاق دے دی مجھے. تو گندا آدمی طلاق دے کے تو اچھا کیا نا اس نے, پھر کہ میرا گھر اجاڑ دیا اس نے. ارے اگر غلط آدمی ہے تو ڈیورس دے کے اچھا کام کیا نا اس نے. نہیں اچھا نہیں کیا, اس کا مطلب غلط نہیں تھا وہ, آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی, اس کو آپ پسند کر رہی تھی جیسا بھی ہے, لیکن اس کے نہ ہونے سے ہونا کئی گنا بہتر ہے. اب یہ کیس آیا میرے سامنے, میں نام نہیں بتاتا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کا کیس ہے, کوئی غیبت نہیں ہے, بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. خاتون اپنے میاں کو طبیعت سے ستا رہی ہیں, بوڑھے ہو گئے میاں. بعض خواتین ایسا کرتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ جوانی میں پورا نچوڑ لیا, اب جب بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے, اس کی پینٹ میں پیسے اب نکلتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ شلوار قمیض پہ آ گیا بڑھاپے کی وجہ سے. اب وہ پینٹیں وینٹیں وہ بھی پہننا اس نے چھوڑ دی, اور غنیمت ہے شلوار تھوڑی دیر میں دھوتی بنیان پہ آنے والا ہے وہ, تو جیب ہی نہیں ہوگی سرے سے نا, دھوتی میں تو جیب ہوتی نہیں ہے. تو اپنے شوہر کو طبیعت سے ستا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کیوں اس بوڑھے کو اتنا ستاتی ہو, کیوں بوڑھے کو ستا رہی ہو آپ. کہہ رہی اس نے جوانی میں مجھے بہت ستایا ہے, اس نے مجھ پہ ظلم کیا, مارتا تھا, یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا طلاق مانگتی اس سے. کہہ رہی میں مجبوری تھی, کہاں جاتی میں طلاق لے کے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو, میں مجبور تھی طلاق لے کے کہاں جاتی. میں نے کہا اس کا مطلب اس نے ٹھکانہ دیا نا, یہ چھوڑ دیتا اس کا نقصان نہیں تھا, اس کو اور مل جاتی ہیں. آج کل تو ویسے ہی بہت مل جاتی ہیں, ترس رہی ہیں بیچاری لڑکیاں. اس نے جیسا مرضی تھا لیکن آپ کے ساتھ وفا کی اس نے, اور آپ کو پتا تھا میں مجبور ہوں, اس مجبوری میں میرا سہارا کون ہے, یہ ہے. تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں, لیکن یہ جو خوبی ہے نا کہ اس نے آپ کو شیلٹر دیا, آپ بچے چھت کے نیچے پالے آپ نے عزت کے ساتھ. اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. جوانی میں نچوڑ لیا اپنے مفاد میں, اور انتقام کے لیے کیا رکھا ہے, بڑھاپے میں ہم کیا لیں گے, انتقام لیں گے. جب اس کی پینٹ میں پیسے ہے ہی نہیں, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے. انتقام لینا تو اس وقت لیتے جب اس سے آپ کے مفاد تھے. غیرت مند آدمی اس وقت اب طاقتور سے لڑتا ہے, وہ کمزور سے نہیں لڑتا. ناراض ہو رہے ہیں تو اس سے ہو رہے ہیں جس سے کچھ فائدہ کوئی مفاد ہی نہیں ہے. دشمنی کرنی ہے تو اس سے کرو نا جس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. پھر پتا چلے گا یار یہ واقعی سچی مچی کی دشمنی ہے. باس سے لڑو, باس سے, اپنے ملازم سے لڑ رہا ہے, وہ کیا کر لیں گے بھائی تیرا. لڑو تو کس سے لڑو, بولو بھائی باس سے لڑو. یہ نماز کے بعد دیں, بس پھر بات لمبی ہو جائے گی, میں بیان ختم کر رہا ہوں نماز کے بعد. تو بعض خواتین یہ کرتی, مجھے پتا ہے سب نہیں کرتی ہیں ایسا, جو بیان سن رہی ہیں تو بالکل کرتی نہیں ہے اس طرح کی کوئی حرکت. وہ تو بڑھاپے میں اصل شوہر سے محبت کرتی ہیں کہ اصل تو یہ ہے. لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں سن رہی اور کبھی بھی نہیں سنیں گی وہ بیان. وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ جوانی میں تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں, یہ کہہ کے کہ کر رہے ہیں برداشت, مجبوری ہے. تو بھائی یہ مجبوری کا مطلب آپ کو یہ بہت فائدے پہنچا رہا ہے, اس لیے آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہو.
نہیں آ رہی. اس لیے آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری کیا ہے مجبوری. چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گے, اس کا مطلب یہ احسان کر رہا ہے آپ پر نہیں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اس نے. خواتین کہتی کوئی احسان نہیں کر رہا, کوئی احسان نہیں ہے اس کا, تو چھوڑ دو اس کو, بولو یہ گھر پر بیچ کے ہمیں فارغ کروائی. اور بعض جذبات میں ایسا کر بھی لیتی ہیں, کیونکہ عدالت نے خلا میں تو وہ ہے نا بہت وقتی جوش میں آ کے طلاق لے کے پھر جب زندگی تباہ ہوتی ہے رلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھا. ماں باپ بھی آج کل نا بہت جلدی اپنی بیٹی کی باتیں سن کے اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب باپ سے زیادہ آپ کی بیٹی کے لیے کون ضروری ہے, میاں ضروری ہے. آپ سے زیادہ آپ کب تک بٹھاؤ گے اس کو گھر میں, اس کو تمیز سے سمجھاؤ بیٹا یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, تو پھر تو ہم خود کہتے ہیں علیحدگی کا مشورہ. لیکن آج کل ایسے برگر ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچیاں بھی اسی ٹائپ کی ہیں, وہ پھر سسرال میں تھوڑی, سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے, ہاں نا سسرال اسرائیل ہوتا ہے, وہ تھوڑی چلائے گا. وہ کہے گا بھائی ہم نے اپنے فائدے کے لیے شادی کی, پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی, اس کو بہو آئی ہے 12 بجے سو رہی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر سو جاتی ہے, پھر پب جی کھیل رہی ہے, یہ تھوڑی چلے گا سسرال میں. چلنا بھی نہیں چاہیے. کہیں گے آپ کے ابا نے اماں نے پالا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ان کی اولاد تھی, آپ ہماری اولاد تھوڑی ہو, ہم نے تو آپ تو ڈاٹر ان لا ہو, بنایا ہے ہم نے, فرض کیا ہے, تو تھوڑا سا ہمیں باپ والا پروٹوکول دو تو ہم کیا کریں گے, آپ کو بھی ڈاٹر. ایسی عجیب قسم کی بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اللہ کی پناہ, سست, جو بیان نہیں سن رہی ان کی علاوہ کی بات کر رہا ہوں, سست, کچھ بھی نہیں, کوئی بڑوں کی خدمت احترام, اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ جو تمیز ادب کے بڑے بات کریں تو ذرا چھوٹا برداشت کرتا ہے, سب مارکیٹ میں. اور میاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے, جو ملتا ہے نا اس کو, جو اس کا میاں ہوتا ہے شوہر, وہ کون سا اپنے باپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے. بڑا یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں, ان میں نہ پڑیں آپ لوگ, بس تمیز سے جیسے زندگی گزارتے